قرآن کی آیت کے اوپر غور کرو. قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے میرے بندو ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. گھر بناؤ, مکان بناؤ, دکان چلاؤ, اپنے بینک بیلنس جمع کرو, گاڑیاں خریدو, سب کرو, لیکن اے میرے بندو میری عبادت سے کبھی بھی دور مت ہونا. اے میرے بندو ہم نے تمہیں محض اسی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ فی الصلاۃ. اے لوگو نماز میں تم ڈرتے رہو. اور کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے لوگو نماز ترک مت کرنا. اے لوگو ولا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ. عبادتوں میں قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا, سوال کرے گا, کوشچن کرے گا. اللہ تعالیٰ تم سے اسی عبادت کے معاملے میں تم سے پوچھے گا اے میرے بندے یہ بتاؤ تم نے دنیا میں نماز پڑھے یا نہ پڑھے. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. سب سے پہلے اسی نماز کے تعلق سے بندہ سے پوچھا جائے گا بندہ تم نے دنیا میں عبادت کی یا نہیں کی, نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. یہ بتاؤ, یہی سوال پہلا بندوں سے کیا جائے گا. اے میرے بندو یہ بتاؤ, یہ نہیں کہے گا تم کھیتی باڑی کیا کرتے تھے یا نہیں, تم دکان چلایا کرتے تھے یا نہیں, تم نے شادی کی یا نہیں کی, تم نے فلاں کام کیا یا نہیں کیا. بلکہ پہلا سوال جو بندوں سے کیا جائے گا, مرد ہو یا عورت ہو, عالم ہو جاہل ہو, امیر ہو یا غریب ہو, کشتیوں میں کام کرنے والے کیوں نہ ہو, بازاروں اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے اپنے دکانیں چلانے والا کیوں نہ ہو, اس سے یہی سوال کل قیامت کے دن کیا جائے گا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. پہلا سوال اسی عبادت کے تعلق سے کیا جائے گا. اب دیکھیے ذرا ಯೋಗಿಯೋ ಜಿಸತತ್ಮಾತ್ಮ ನಮ್ರ ಹಸಿಷ್ಠಿತ ಐಕಾಕೀಯ ಚತ್ತಾತಿ ಮನ್ನಿರಾಶಿರ್ ಪರಕ್ಕಿಯ पंचम समय कर्तव्य. इस इबादत को कंटिन्यू करते रहना, कभी भी इस इबादत को तर्क मत करना, कभी भी मत तर्क मत करना. मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू ज़र गफ़ारी से बाकायदा ये कहा, ये कह रहे हैं आइए अबू ज़र गफ़ारी सुन लो. और आपने बात सहाबा से कहा ऐ लोगों फर्ज नमाज जानबूझ करके मत छोड़ना, नमाज की अदायगी करते रहना चाहे किसी भी हाल में हो. अगर खड़े खड़े तुम नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो तुम बैठे बैठे नमाज पढ़ो, और बैठे बैठे नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो लेट करके नमाज पढ़ सकते हो तो लेट करके भी नमाज पढ़ो. और अगर तुम लेट करके भी नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है और इशारे से नमाज पढ़ सकते हो तो इशारे से नमाज पढ़ो. ये नमाज किसी भी हाल में तुम्हारे लिए माफ नहीं है. आपने फरमाया अगर तुमने नमाज को छोड़ा, अगर तुमने नमाज जानबूझ करके छोड़ी तो सुन लो जानबूझ करके अगर तुमने नमाज छोड़ी तो फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की जिम्मेदारी तेरे ऊपर से खत्म हो जाएगी. अब तुम मारे जाओगे, काटे जाओगे, जलील किए जाओगे, रुसवा किए जाओगे, दर दरों की ठोकरें खाओगे, तुम्हारा पेपरों के अंदर गलत तरीके से तेरा नाम लिया जाएगा. और चैनलों वाले और सोशल मीडिया वाले मुसलमानों का बुरी तरीके से उनका प्रचार करेंगे और हर तरीके से मुसलमानों को जलील करने की कोशिश करेंगे और मुसलमान जलील होता रहेगा. क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए अल्लाह ने पैदा किया है वो चीज बंदा कर नहीं रहा है. इबादत इनसे दूर हो चुकी है. आज देखिए अपने मुसलमान कौम को शब भर में मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमान की हरारत में मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमान की हरारत में मन अपना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका. मेरे भाइयों हमने मस्जिदें तो बना डाली, हमने मस्जिदें बना डाली और आज के ज़माने में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वो हदीस हमें याद आ रही है कि क़यामत
قرب قیامت کے قریب میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے لا تقوم الساعہ قیامت قائم نہیں ہوگی لا یتباہ الناس فی المساجد لوگ مسجدیں تو بنائیں گے لیکن مسجدیں دکھاوے کے لیے بنائیں گے مسجدوں کو فخر کی چیز سمجھا جائے گا تیری مسجد ایسی تو میری مسجد ایسی تم نے اپنے مسجدوں کے اندر ماربل لگایا تم نے ٹائلز لگوائے تم نے کولر لگوائے تم نے اے سی لگوائے ہم بھی لگوائیں گے اور تم نے ایک منزلہ بنایا ہم 2 منزلہ بنا کر کے دکھائیں گے مسجدیں تو بنائی جائیں گی لیکن مسجدوں کے اندر تعمیر تو مسجدوں کے اندر عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا ظہر کے وقت پہنچو میرے بھائیوں ظہر میں آپ کو نمازی نہیں ملیں گے عصر میں پہنچو عصر میں آپ کو نمازی نہیں ملیں گے مغرب میں پہنچو مغرب میں بھی نہیں عشاء میں پہنچو عشاء میں بھی نہیں فجر میں پہنچو فجر میں بھی نہیں امام اور مؤذن اور چند بزرگوں کے علاوہ آپ کو مسجدوں کے اندر کوئی نظر نہیں آئے گا حالانکہ رسول کی حدیث آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من ترکا صلاۃ العصر فقد حبط عملہ آپ نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑی جس نے عصر کی نماز چھوڑی تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا عبادت دیکھ رہے ہیں آپ اس عبادت کو چھوڑنا مت ہندو دھرم میں کہا گیا اور اسلام میں بھی کہا گیا اس عبادت کو ترک مت کرنا کتنے نوجوان نمازی ہیں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں کتنی عورتیں نماز پڑھتی ہے غور کیجئے میرے بھائیوں آج عورتوں کو تو چھوٹ ملی ہوئی ہے وہ تو نماز ایسے بھی گھر میں نہیں پڑھ رہے جمعے کے دن کہاں پڑھے گی جمعے کے دن اس کے لیے نماز کے انتظام ہی نہیں ہے مردوں کے لیے انتظام ہے عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے اور کچھ کٹھ ملا لوگ کہتے ہیں ان عورتوں کے لیے مسجد میں جانے کا الاؤ اور اتھارٹی نہیں ہے ان کو کہاں بھیجو بازار اب جائیے بازار میں آپ سب سے زیادہ بازار میں پارکوں میں ان جگہوں میں مسلمان لڑکیاں آپ کو نظر آئیں گی مسجد میں نہیں جلسوں میں آپ دیکھیے کتنی لڑکیاں ٹہلتی ہوئی نظر آتی ہے ایسا لگتا ہے اس کے لیے ایک دم آزادی ہے ٹہلو نوجوانوں کا انجوائے کا ایک ذریعہ بنی ہوئی ہے عورتوں کے لیے تو نماز کا ہم نے انتظام نہیں کیا عورتیں بازار میں گھوم رہی ہیں عورتیں جلسوں میں گھوم رہی ہیں ان کے لیے اتھارٹی اور اجازت ہے کوئی بات نہیں پردے میں گھوم سکتے ہیں مولوی صاحب مسجد نہیں جا سکتی ہے فتنے کا دور ہے فتنہ ہو جائے گا اب اللہ کے گھر میں فتنہ اور بازار میں کوئی فتنہ نہیں مسجد حرم بھی سعودی عربیہ جاؤ تو مسجد حرم کو ہم نے بھی دیکھا ہے اور بعض علماء نے بھی دیکھا ہوگا بعض حاجیوں نے بھی دیکھا ہوگا مسجد حرم کے اندر مرد اور عورت دونوں مل کر کے طواف کیا کرتے ایک ساتھ مرد عورت ایک ساتھ طواف کر رہے اللہ کے گھر میں وہاں پہ فتنہ نہیں ہے یہاں پہ عورتوں کا الگ انتظام ہو تو یہاں پہ فتنہ ہے مسجد نبوی جاؤ مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں عورتوں کا انتظام الگ ہے مردوں کا انتظام الگ ہے مسجد نبوی محمد رسول اللہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس اللہ کے نبی نے جہاں پہ مسجد بنائی ہے وہاں پہ انتظام ہے لیکن ہمارے یہاں عورتوں کا انتظام نہیں ہے میرے بھائیوں راگو پور کے لوگوں اور کٹیہار کے لوگوں ذرا سنو قیامت کے دن کہیں یہ عورتیں تیرا گریبان نہ پکڑ لے اور اللہ سے شکایت کر بیٹھے اے اللہ اگر یہ دنیا میں ہمارے لیے بھی مسجد کے انتظام کیے ہوتے تو ہم بھی جمعے کی نماز پڑھتے ہم بھی جا کر کے نماز پڑھتے اور ہم بھی علماء کی تقریریں سن کر کے اپنی زندگی میں بدلاؤ لاتے ایک دن جلسے میں سال بھر میں لائیے گا تو کیا ان کو فرق پڑے گا بولیے ایک دن لائیے گا تو ان کو کیا فرق پڑے گا ان کے ہاتھ میں آپ نے موبائل دے دیے یہ موبائل کا غلط استعمال کر رہی ہیں آج مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھو سوشل میڈیا میں اپنی ویڈیو بنا کر کے کیسے وائرل کر رہی ہے یہ عورتیں یہ لڑکیاں اور یہ نوجوان لڑکے آج کل
جب تک موبائل سے 1.5 GB ختم نہ کر لیا جائے تب تک اس کو نیند ہی نہ آئے، اور وہی سب دیکھتے رہتا ہے۔ شارٹ ویڈیو بہت چل رہا ہے آج کے زمانے میں، شارٹ ویڈیو۔ لڑکیاں کہیں اپنے بال دکھا رہی ہیں، تو کہیں ڈانس کرتے ہوئے اپنی کمر دکھا رہی ہیں، کہیں ڈانس کرتے ہوئے اپنے جسم کے الگ الگ انگ کو دکھا رہی ہے، اور گانے کو کاپی کر کے باقاعدہ اسی انداز میں گانے کی کوشش کر رہی ہے۔ نام ہے رقیہ، نام ہے فاطمہ، نام ہے کلثوم، نام ہے زینب، نام ہے سعدیہ، بڑی پیاری پیاری نام رکھی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو غور کرو، یہ کون سی عبادت کر رہی ہے؟ سمجھ میں مجھے بات نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہی کہا تھا، ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ نساؤن کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں دنیا میں آئیں گی، کپڑا پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ آپ ذرا دیکھیے، موبائل کے اندر دیکھیے، بازار کے اندر دیکھیے، اللہ کی قسم جلسوں ہی میں آپ گھومیے، یہی جلسوں کے اندر الگ الگ جگہوں کے اندر آپ جائیے، ایسی لڑکیاں آپ کو ملیں گی، اللہ کی قسم حاجیوں کے بھی ایمان خراب کرنے والی لڑکیاں جلسوں میں ایسے بن کر کے آیا کرتی ہیں۔ غور کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا لباس تو پہنی ہوں گی، کپڑا تو پہنی ہوں گی، لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ اور پہننے کا مقصد یہ ہوگا کہ مجھے تعریف کرے، میری تعریف ہو اور مجھ سے کانٹیکٹ ہو۔ آپ نے ایسی لڑکیوں کی چتونی دی اور فرمایا ایسی لڑکیاں لا یجدن ریحہا، جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، ولا یدخلن الجنہ، اور جنت کے اندر بھی انٹری نہیں ہوگی، جنت میں بھی داخل نہیں ہوگی۔ ذرا بتاؤ، جس عبادت کے لیے پیدا کیا گیا وہ عبادت بھی نہیں ہے، جلسوں میں آئے ہو عبادت کے محض سے، چلو ہم تقریریں سنیں گے، چلو ہم علماء کی باتیں سنیں گے، اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں گے، 1-2-4 گھنٹے کے لیے ہم اپنے آپ کو اچھی جگہ پہ بیٹھ کر کے تقریریں سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اور بازار اور ہاٹ کی طرح، اور الگ الگ دن میں جس طرح ہاٹ اپنے یہاں لگا کرتے ہیں، بازار لگا کرتے ہیں، ان بازاروں کی طرح ماحول بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے جب کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا؟ اے میرے بندے بتا، جب تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی تھی اور تم انجوائے کر رہے تھے، تم مستیاں کر رہے تھے، تم انجوائے کر رہے تھے، اس وقت قیامت کے دن تم اپنے رب کو کون سا جواب دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں ولا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، فرمایا اے لوگوں نماز جان بوجھ کر کے مت چھوڑو، جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا، جان بوجھ کر کے نماز مت چھوڑنا۔ آج جان ہی بوجھ کر کے تو لوگ نماز چھوڑتا ہے، نیند کی حالت میں کون چھوڑ رہا ہے؟ اب 12-1 بجے تک موبائل دیکھے گا، فجر کی نماز اس کے چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی؟ اب اس سے پوچھو فجر کے وقت تم رات میں اتنے دیر تک جاگتے کیوں ہو؟ کون پوچھے گا؟ مولوی صاحب اس لڑکی سے پوچھیں گے کہ اس کا باپ پوچھے گا؟ بیٹوں سے پوچھو، ان نوجوان نسلوں سے پوچھو، اللہ کی قسم جن کو کپڑا پہننے کی تمیز نہ ہو، جن کو چلنے کی تمیز نہ ہو، جو اپنے باڈی کو دکھانے کے لیے پھٹے پھٹے کپڑے پہن رہے ہوں، ان سے پوچھو پھٹے پھٹے کپڑے پہننے والوں ذرا سنو، محمد رسول اللہ کو آئیڈیل مانتے ہو تو اپنے نبی کی زندگی دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا اور اتنے شرم و حیا والے تھے، اللہ کی قسم نبی اکرم پتھر اٹھا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور محمد رسول اللہ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی بھی پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں۔ اسی درمیان آپ کی چادر مبارک، آپ کی اسی چادر مبارک آپ کے گردن اور آپ کے کندھے سے نیچے اتر گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنا کندھا دیکھا اور لوگوں کو دیکھا کہ آپ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، اتنے باحیا تھے کہ اللہ کے رسول آپ کی چادر گرنے کی وجہ سے بے ہوش پڑ جاتے ہیں، شرم کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش پڑ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جسم کسی کو دکھانے کے لیے تیار نہیں
نہیں تھے. اور آج کل کے نوجوان لڑکے دل کو دیکھو, آج پھٹا پھٹا کپڑا پہن رہا ہے, اور لڑکیاں جو وہی زیادہ خوبصورت سمجھی جاتی ہے جو جتنا جسم دکھاتی ہو, اور لڑکا تو چاہتا ہے کہ ذرا اور دکھا, لڑکوں کو تو لگتا ہے کہ اور دکھا. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, فرمایا وجتنبوا الطاغوت, اور طاغوت کی عبادت سے بچو. اللہ کے چھوڑ کر کے جن جن کی عبادت کی جاتی وہ سب کے سب طاغوت ہے, سب کے سب طاغوت ہے. ان طاغوت سے بچنے کی کوشش کرو. جن جن کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کے کیا جائے وہ سب کے سب طاغوت ہے. اس کی عبادت سے بچنا چاہیے. آج ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے خواہشات کی عبادت کر رہے ہیں. افرأیت, اللہ تبارک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے اس کو دیکھا نہیں جس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے. آج ہم اور آپ اور مسلمانوں کے اندر زیادہ تر نوجوان لوگ اپنے دل کی بات مانتے ہیں, رب کی بات نہیں مانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت میں جانا ہے تو 4 کام کرو, جنت میں جانا ہے تو 4 کام کرو. یا ایھا الناس افشوا السلام, اے لوگو سلامتی کو پھیلاؤ, اے لوگو سلامتی کو پھیلاؤ. ایک دوسرے کو سلام کرنے کی کوشش کرو, ایک دوسرے کو. یہ نہیں کہ یہ مولوی صاحب اسی کو سلام کریں گے, یہ حاجی صاحب اسی کو سلام کریں گے, یہ ہمارے علاقے کے مکھیا اس کو سلام کریں گے, یہ ہمارے پنچایت کے سرپنچ اسی کو سلام کریں گے, یہ ہمارے بڑے مولانا اس کو سلام کریں گے. نہیں, یا ایھا الناس افشوا السلام, اے لوگو سلامتی کو پھیلاؤ, سلام کو عام کرو. اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا ہے کہ بین ید الساعہ تسلیم الخاصہ, ایک ایسا زمانہ ہے کہ لوگ خاص لوگوں کو سلام کریں گے. آج دیکھ رہے ہیں راستے میں جا رہے ہیں, ان کے دادا ہیں, بھائی ہیں, گھر کے اندر انٹری کر رہے ہیں, ان کی بیوی ہے, ان کے بچے ہیں, سلام نہیں کر رہے ہیں. سلام کرنا بھی ایک عبادت ہے. علماء کی کوئی عزت نہیں, راستے سے گزر رہے ہیں یا کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نوجوان گیا سیکرٹ مانگ لیا دکان پہ, وہیں پہ پینا شروع کر دیا. علماء کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, آج ان کو سلام تک بھی نہیں کیا جا رہا ہے. فرمایا بین ید الساعہ تسلیم الخاصہ, ایک ایسا زمانہ ہے گا قرب قیامت میں کہ لوگ خاص لوگوں کو سلام کریں گے, خاص لوگوں کو سلام کریں گے, عام لوگوں کو نہیں. غور کرو, جنت میں جانے کا یہ بھی ایک طریقہ, عبادت یہ بھی ہے کہ لوگ سلام کریں, دوسرے کو سلام پہنچائیں, سلامتی کو عام کریں, سلام کو عام کرنے کی کوشش کریں. یہاں تک کہ مسلم کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نبی اکرم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا, اے لوگو جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ ایمان والے بن نہ جاؤ. پھر آپ نے فرمایا ایمان والے بن نہیں سکتے ہو ولا تؤمنوا حتی تحابوا, اور ایمان والے بن نہیں سکتے ہو جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. پھر آپ ہی فرماتے ہیں اگر ایک دوسرے کے درمیان سے حسد کو ختم کرنا ہو, بغض کو مٹانا ہو, دشمنیوں کو ختم کرنا ہو, نفرتیں ختم کرنی ہو, تو آؤ میں تمہیں ایک علاج بتاتا ہوں. اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا تحاببتم, کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کام کو کرنے کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم, اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو, ایک دوسرے سے سلام کرو. جو بھی بچہ ملے اس کو بھی سلام کر, بزرگ ملے اس کو بھی سلام کر, اپنے گھر میں جا تو اپنے بیوی کو بھی سلام کر. اے بولے صاحب بیوی کو ہم سلام کریں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم گھر کے اندر انٹری کریں وہ ہمیں سلام کرے, ہم اسے کیسے سلام کر سکتے ہیں؟ یہ امپاسبل والی بات ہے. وہ تو نوکرانی ہے, وہ تو ہم نے اس کو شادی کر کے لا جائے, اس کا اتنا مقام کہ ہم اس کو سلام کریں. میرے بھائیوں یہ تمہاری سوچ یہ گھٹیا سوچ ہے. محمد رسول اللہ جب اپنے گھر کے اندر انٹری کیا کرتے تھے تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرتے تھے, اپنے بیویوں کو سلام کیا کرتے تھے.
میرے بھائیوں جب گھر کے اندر انٹری کرو تو سلام کو عام کرو، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرو۔ سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ خوش رہیں۔